السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 94 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اذا جب ضربتم، تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، ولا، اور نہ، تقولوا، تم کہو، لمن، جو کوئی، القا، کرے، الیکم السلام، تمہاری طرف سلام، لستا، تو نہیں ہے، مؤمنن، مسلمان، تبتغون، تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، سامان دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ، پھر پس اللہ کے پاس، مغانم، غنیمتیں ہیں، کثیرۃ، بہت، کذالک، اسی طرح، تم تھے، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، تو احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علیکم، تم پر، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان، ہے، بما، اس سے جو، تعملون، تم کرتے ہو، خبیرہ، باخبر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، پس خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ ہمیشہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ فتبینوا ولا تقولوا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریوں کے پاس تھا، کچھ مسلمان وہاں سے گزرے، اس نے السلام علیکم کہا، لیکن مسلمانوں نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی بکریاں لے لی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جس میں ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، اس سے مراد وہ تھوڑی سی بکریاں ہیں۔ بخاری التفسیر، سورۃ النساء، حدیث نمبر 4591۔ فتبینوا، یہاں تبین یعنی تحقیق کر لینے کا حکم سفر کے ساتھ ذکر کیا ہے، مگر یہاں سفر کی قید بیان واقعے کے لیے ہے، یعنی یہ حادثہ جس سے متعلق آیت نازل ہوئی ہے سفر میں پیش آیا تھا، ورنہ تحقیق کا حکم جس طرح سفر میں ہے اسی طرح حضر میں بھی ہے۔ کذالک کنتم من قبل، یعنی یہی حالت پہلے تمہاری تھی، تم کافروں کے شہر میں رہتے تھے اور اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کر کے تم پر احسان کیا۔ لا یستوی القاعدون، برابر نہیں ہیں بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین، مسلمانوں میں سے، غیر، بغیر، اولی الضرر، عذر والے یعنی معذور، والمجاہدون، اور مجاہد، فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی، مجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر، درجتاً، درجے ہیں، وکلاً، اور ہر ایک، وعد اللہ، وعدہ دیا اللہ تعالیٰ نے، الحسنی، اچھے کا، وفضل اللہ، اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، مجاہدین، مجاہدین کو، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں پر، اجراً عظیما، اجر عظیم کی۔ ایمان والوں میں سے بیٹھے رہنے والے جو کسی تکلیف میں نہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جہاد کے فرض عین ہونے کی صورت میں تو کسی شخص کو بلا عذر گھر میں بیٹھے رہنے کی اجازت ہی نہیں، بلکہ ایسی صورت میں جہاد میں شامل نہ ہونا صریح نفاق ہے، مگر جب نفیر عام یعنی سب کے نکلنے کا حکم نہ ہو
اور امام کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے کہ جو شخص جہاد کے لیے نکل سکتا ہو نکلے، اور جو اپنے کام کی وجہ سے نہیں نکل سکتا اسے اپنے گھر میں بیٹھے رہنے کی اجازت ہے۔ ایسی صورت میں جو شخص جہاد کے لیے نکلے، اس آیت میں اس کی فضیلت کا ذکر ہے، یعنی جہاد کے لیے نکلنا لازم نہ ہونے کے باوجود جو لوگ جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں کتابت کے لیے حاضر ہوا تو عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے آ گئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، اگر میں آپ کے ساتھ جہاد کر سکتا ہوتا تو ضرور کرتا۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور غیر اولی الضرر جو کسی تکلیف والے نہیں کا کلمہ نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھوا دیا۔ بخاری التفسیر باب لا یستوی القاعدون من المؤمنین، حدیث نمبر 4592۔ معلوم ہوا کہ جس شخص کی نیت جہاد کی ہو مگر اسے کوئی تکلیف ہو اور وہ کسی عذر کی بنا پر جہاد میں شریک نہ ہو سکے، وہ مجاہدین کے برابر ہو سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم نے جس قدر سفر کیا اور جتنی وادیاں طے کی وہ تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ تو مدینہ میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگرچہ وہ مدینہ میں ہیں لیکن انہیں کسی عذر نے جہاد میں شرکت سے روکا ہے۔ بخاری المغازی باب حدیث نمبر 4423 عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی دوسری روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے کسی شخص کو بھی اس کے جسم میں کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے اسی طرح عمل لکھ دو جس طرح وہ اس وقت عمل کرتا تھا جب وہ تندرست تھا، جب تک وہ میری گرفت میں رہے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205 حدیث نمبر 7930 اور صحیح علی شرط مسلم بخاری حدیث نمبر 2997۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں پر جو فضیلت حاصل ہوگی، جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گے، تاہم اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عام حالات میں جہاد کے لیے نکلنا فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے، یعنی اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد میں حصہ لے لیں تو اس علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا شدہ سمجھا جائے گا، لیکن اگر بقدر ضرورت نہ نکلے تو تمام لوگ گناہ گار ہوں گے۔ درجات درجے ہیں، میں ہوں اس کی طرف سے، و مغفرتن اور بخشش ہے، و رحمتن اور رحمت، و کان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، غفورن بخشنے والا، رحیمہ مہربان۔ اپنی طرف سے بہت سے درجوں کی اور بخشش اور رحمت کی، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ توفاہم الملائکۃ، ان کی جانیں نکالتے ہیں فرشتے، ظالمی ظلم کرتے تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، قالوا وہ کہتے ہیں، فیما کس حال میں، کنتم تم تھے، قالوا کنا وہ کہتے ہیں کہ ہم تھے، مستضعفین بے بس، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں، الم تکن کیا نہ تھی، ارض اللہ اللہ کی زمین، واسعۃ وسیع، فتہاجروا پس تم ہجرت کر جاتے، فیہا اس میں، فاولئک تو یہ لوگ، مأواہم ان کا ٹھکانہ، جہنم جہنم ہے، وساءت اور برا ہے، مسیرا پہنچنے کی جگہ۔ بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم کس کام میں تھے، وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، تو یہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اس آیت کی تفسیر ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن انہوں نے
اپنے آبائی علاقے اور خاندان کو چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا، حالانکہ انہیں ہجرت میں کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی، جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع کرنے کے لیے ہجرت کا نہایت تاکیدی حکم دیا جا چکا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا ان کو یہاں ظالم قرار دیا گیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتلایا گیا ہے، جس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حالات اور موقع کے لحاظ سے اسلام کے بعض احکام کفر یا اسلام کے مترادف بن جاتے ہیں، جیسے اس موقع پر ہجرت کو اسلام اور اس سے گریز کو کفر کے مترادف قرار دیا۔ دوسرے یہ معلوم ہوا کہ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل مشکل اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔ قالوا فیما کنتم، یعنی فرشتے ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم مسلمان تھے یا کافر، یا دارالکفر میں پڑے کیا کرتے رہے اور مدینہ کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی؟ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بلا عذر ترک ہجرت کی بنا پر ظالم کی موت مرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جامع المشرک وسکن معه فإنه مثله۔ ابو داؤد الجہاد باب فی اقامت بارض الشرک، حدیث نمبر 2686 عن سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو شخص مشرک کے ساتھ اکٹھا رہے اور اس کے ساتھ سکونت رکھے تو یقیناً وہ اسی جیسا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔